بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ مائدہ کے بعد اگلی سورت سورہ انعام ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ انعام عربی زبان میں چوپایوں کو کہتے ہیں، جانور چلنے والے، چار پایوں والے۔ اس صورت میں چونکہ ان کا تذکرہ ہے، مشرکین مکہ کے کچھ جو تصورات تھے اس حوالے سے اس کی تردید ہے، اس نسبت سے اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون، چونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں ابھی جو ہے زیادہ تفصیلی احکامات شریعت کے نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے مکی صورتوں میں صرف اصولی چیزوں کا تذکرہ ہے اور زیادہ اسی پر زور ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حشر نشر ہے، حساب ہے، جنت اور جہنم ہے۔ یہ جو بنیادی عقائد ہیں یہ ان کے اوپر زیادہ انحصار ہے مکی صورتوں میں۔ تو اس صورت کا مضمون بھی توحید خداوندی کا اس بات ہے، اور مشرکین کے جو غلط قسم کے استدلالات تھے، شرک کو سہارا دینے کے لیے جو اپنے پاس سے وہ دلیلیں گھڑا کرتے تھے، اس کا رد ہے، اس کا توڑ کیا گیا۔ اس صورت کی جو تفصیلی خلاصہ ہے اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ شبہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر پیغمبر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر۔ حالانکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا اعتراض بالکل ہی بچگانہ ہے، کیونکہ فرشتہ اور مخلوق ہے اور انسان اور مخلوق ہے۔ فرشتوں کے اپنے تقاضے ہیں، انسان کے اپنے تقاضے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو پھر یہ کہتے کہ ہمارے اوپر کوئی انسان آنا چاہیے، فرشتہ تو نیک ہو جائے، عبادت کرے اللہ کی اور نیک کام کرے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، انسان ہو کر ہم صحیح ہو جائیں۔ تو یہ اس قسم کا اعتراض ضرور کرتے، اس لیے کہ یہ اعتراضات ان کے ایسے ہیں جو بالکل ہر حال میں کسی آدمی نے اعتراض کرنے کی ٹھان رکھی ہو، یہ اس قسم کا اعتراض ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو ایک اور اضافی مسئلہ پیدا ہو جاتا، وہ یہ کہ فرشتہ تو ہوتا مرد کی صورت میں، کیونکہ پیغمبروں کا کام یا پیغمبری کا جو عہدہ ہے یہ مردوں کے شایان شان ہے، عورتوں کے شایان شان نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ آتا مرد کی صورت میں، مذکر صورت میں، جبکہ مشرکین مکہ کا تصور یہ ہے کہ فرشتے تو عورت ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے تردید فرمائی ہے کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس کے بعد آگے جو ہے ایک حکم ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم لوگ دنیا میں پھرو اور جا کر یہ دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی تکذیب کی ہے ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ اس وقت بھی دنیا میں جتنی تہذیبوں کے آثار موجود ہیں، ہڑپا ہے، موجوداڑو ہے، ٹیکسلا ہے، پھر مصر کی تہذیبیں ہیں، پھر اور پرانی تہذیبیں ہیں، یہ سب وہ تھی جو اپنے زمانے میں ویل سویلائزڈ تھی، بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے یہ، حتیٰ کہ ان کے بعض کام ایسے ہیں کہ ابھی تک بھی لوگ ان کی توجیہ نہیں کر پائے کہ یہ کیسے ہوئے ہوں گے۔ جیسے اہرام مصر ہے، مصر کے اندر بہت بڑی بڑی عمارات انہوں نے اس وقت بنائی تھی، اور اتنا چوڑا پتھر اٹھا کر وہاں رکھا گیا ہے اونچائی پر لے جا کر، کہ آج کرینوں کے لیے بھی شاید وہ کام اتنا آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
اسی طریقے سے جو یہاں آپ کے ہاں آثار دریافت ہوئے پاکستان میں اور جگہوں میں کہ ان لوگوں کے ہاں نکاسی کا نظام، پانی کا نظام، ہوا کا نظام، روشنی کا نظام یہ بہت اعلیٰ پیمانے پر تھا، بلکہ شاید اگر دیکھا جائے تو آج کا آدمی جو ہے ترقی کرتے کرتے وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس نے دنیا کے نظام کو غیر متوازن کر دیا ہے، اس نے حرارت کو زیادہ فروغ دے دیا ہے، حتیٰ کہ اوزون کہتے ہیں تہ جو ہے اس میں سوراخ کر دیا انسان نے۔ لیکن بہرحال وہ لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے ختم کیوں ہو گئے؟ سوال یہ ہے۔ فرعون اور اس کے بعد جو باقی نمرود ہے، آخر یہ کیوں ختم ہو گئے؟ ایک سوال ہے۔ قوم سمود کے جو مکان ہیں وہ اینٹوں کے پتھر کے مکان نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بڑے پتھر کو، بڑے پہاڑ کو لیتے تھے، اس کو تراشتے تھے اور اس کے اندر گھر بنا دیا کرتے تھے۔ یہ اتنی زبردست ان کی طاقت اور قوت ان کے پاس تھی۔ تو آخر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں مرے، کیوں ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ تو قرآن پاک اس بات پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ جب بھی تم جاؤ ایسی جگہوں پر تو عبرت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ آج ہم لوگ جو ہے اس کو کلچر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بڑا کلچر نکل آیا فلاں جگہ سے، یہ نکلا، وہ نکلا، فلاں نکلا، لیکن اس جانب توجہ نہیں جاتی کہ یہ لوگ آخر کیوں تباہ ہوئے، کیوں برباد ہوئے، کہاں چلے گئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ کسی انسان کو، کسی کو بھی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی انسان کو، کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جو جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جتنا چاہے، کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی روک رکاوٹ کسی قسم کی نہیں ہے، نہ حسی رکاوٹ ہے، نہ اخلاقی دباؤ ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، قدرت ان کی بغیر کسی حد کے، بغیر کسی روک رکاوٹ کے ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ رسولوں کی بعثت کے بعد جب رسول دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو اللہ کی جانب سے قوموں پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی گمراہی اچھی نہیں ہے، لیکن جب رسول آ جاتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا ہے، پھر ان قوموں کو زیادہ دیر مہلت نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے، ماضی میں کیا ہو چکا ہے، اور کسی کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے، یہ سب اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، وہی اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ کا علم اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا باریک ہے کہ وہ ایک درخت سے گرنے والے پتے کو، خشکی میں پڑی چیز کو، تری میں پڑی چیز کو، سمندروں کی مخلوق کو، اس کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے کو ایسے جانتا ہے جیسے ہمارے سامنے رکھی چیز ہے۔ بلکہ ہم اپنے سامنے رکھی چیز کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانتے، بلکہ سامنے چیز چھوڑیے اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ انسان کے اندر کیا ہے، میرے اندر کیا ہے، کیا صحت کی چیزیں ہیں، کیا بیماریاں ہیں، جسم کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، باوجود کہ جسم میرا ہے میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک مشاہدہ کروایا۔ مشاہدہ یہ تھا کہ انہوں نے کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، ان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ پہلے چاند کو دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، پھر دیکھا تو چاند ڈوب گیا، نہیں چاند تو غروب ہو گیا تو یہ تو نہیں چلا رہا۔ پھر سورج کو دیکھا تو خیال ہوا کہ سورج سے سبزیوں میں جو ہے پکتی ہیں اور مٹھاس چاند سے آتی ہے، تو سوچا کہ شاید یہ ہوگا، لیکن جو وہ بھی جب ڈوب گیا ایک مقررہ وقت پر جا کر وہ اپنے نظام سے ذرا دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ تو جو ایسا پابند ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے چلتے 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 ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں جا کر اس بات کا اعلان کیا انی بریء مما تشرکون، کہ یہ جو لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ سب غلطی پر ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا لینا دینا نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اس اللہ کے سامنے اپنی پیشانی لگاؤں گا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں بس اسی
اسی کا ہو کر اس کی عبادت کروں گا، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت مبارکہ یا اور اس طرح کے انبیاء علیہ الصلوۃ کے واقعات یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس کائنات کی چیزوں میں نہ کھو جائیں، بلکہ اس کائنات کو معرفت خداوندی کا ذریعہ بنائیں۔ جیسے آج کا انسان، یورپ کا انسان، مغرب کا انسان سائنس کی ترقی کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا ہے، مگر وہ انہی چیزوں میں کھو گیا ہے، حتیٰ کہ اتنا کھو گیا کہ اللہ سے غافل ہو گیا۔ اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کائنات خود ہی چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ایک مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ایک مشاہدہ آج کے ملحد انسان کا ہے۔ دیکھ دونوں کائنات کو رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس زاویے سے کائنات کو دیکھا ہے، وہ اس زاویے کا نتیجہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طاقت اور قوت پر ایمان ہے، اور آج کا انسان جیسے دیکھ رہا ہے اس کا نتیجہ شیطنت ہے، دہریت ہے، الحاد ہے اور اللہ کے وجود کا انکار ہے۔ اس کے بعد آگے اس سورۃ مبارکہ کے اندر ایک حکم یہ بیان ہوا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اے ایمان والو مشرکین یا کافر لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بڑے پیشوا ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نتیجے میں وہ بھی تمہارے خدا کو، تمہارے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے اور اس کا سبب تم بنے ہوگے۔ یہ ایک اخلاقی سبق بھی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون آدمی ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے میں تو شاید ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں کہ جو ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو تم جب گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہیں پھول نہیں دے گا، یا وہ تمہارے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، آباء و اجداد کو، تو اس کی گالی کا سبب تم بنے ہو۔ تو ہر ایسا برا کام جس کا سبب انسان بنا ہو اور سبب بھی ایسا ہو کہ جو یقینی ہے نتیجہ اس پر، تو اس کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ اسی نے یہ غلط کام کیا۔ تو مشرکین ہوں یا کافر ہوں، ان کے بڑوں کی اگرچہ اس طرح سے تعظیم ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھے، جیسے ہندوؤں کے بڑے ہیں، رام ہیں یا اور اس طرح کے بھگوان ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں، لیکن ہم ان کی ایسے انداز سے بے اکرامی اور توہین بھی کسی کی نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ خدا کی توہین کرنے پر آ جائیں۔ آگے اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ کی جانب سے ایک حکم بیان ہوا کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا، ہماری جانب سے یہ اعلان ہے کہ اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے دی جائے گی۔ یہ وہ بنیادی جو ہے عطا ہے اللہ کی جانب سے جو ہر نیکی کے ساتھ لگتی ہے۔ اور گناہ کے بارے میں فرمایا من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر کہ جنت جانے کا راستہ کتنا آسان کر دیا کہ ایک نیکی کو 10 کے ساتھ ضرب دے دو، یعنی ایک قدم آپ نے جنت کی جانب اٹھایا تو 10 قدم کا فاصلہ آپ نے سمیٹ لیا، اور اگر جہنم کی جانب کسی شخص نے اللہ معاف کرے ایک قدم اٹھایا تو وہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی جہنم کی جانب جانے والے قدم کو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم اٹھیں اور آہستہ سے آہستہ اٹھیں، جنت جانے والے قدم زیادہ اٹھیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر آخر سے پہلے ایک آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اخلاص کا سبق ہے، یعنی انسان کی نماز ہو، عبادات، قربانیاں ہوں، چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے جانور کی ہو، اور زندگی پوری اور اس کا مرنا، پوری زندگی کے جتنے بھی سرگرمیاں ہیں انسان کی، سب کا اس کے اندر احاطہ ہو گیا کہ آدمی کا، مسلمان کا ہر عمل للہ رب العالمین، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اپنے نفس کے تقاضے کی تکمیل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ ایسا روگ ہے کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔
کیونکہ لوگ کبھی بھی صحیح نہیں کہیں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چل پڑتا ہے وہ ایک ایسے سفر پہ چلتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے، جس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے سفر پہ نکلتا ہے تو اللہ تو وہ کریم ذات ہے کہ جو کھجور کی ایک گٹھلی سے راضی ہو جاتے ہیں، جو ایک درہم سے راضی ہو جاتے ہیں، جو تھوڑا سا مخفی صدقہ کسی نے کر دیا تو اللہ تو اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اس لیے فرمایا کہ اعمال میں، اپنی زندگی کے مختلف کاموں میں لوگوں کو سامنے نہ رکھو بلکہ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے کام کرنے کی کوشش کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔